بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کر رہا ہوں بڑے پیار سے۔ ایسا منظر کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس نے محنت کی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ اللہ۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ میں 20 سال کے بعد یہاں آیا ہوں۔ حضرت نے جب بلایا تھا 20 برس پہلے، عمارت کے لحاظ سے، انتظام کے لحاظ سے بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے تبدیلی نہیں لائے، تبدیل کرنے والوں نے تبدیلی دکھا دی۔ اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ماشاء اللہ، باادب لوگ، نسبت والے لوگ جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ صاحب سجادہ مسند نشین، ان کے والد گرامی جن کے عرس کی محفل ہے، بچپن سے ان سے تعلق، بہت کم لوگ ہوں گے یہاں پر جو اس وقت انہیں ملے ہوں گے جب میں ملا تھا۔ انہوں نے کیسے ابتدا کی، کتنے کام کیے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیا۔ لازمی بات ہے بہت کچھ کتابوں میں محفوظ ہوا ہوگا، لیکن سینوں میں زیادہ محفوظ ہے۔ میں کسی کی بلا وجہ تعریف نہیں کرتا، خوش آمدی نہیں ہوں، لیکن نیکوں کی تعریف کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے فرزند ارجمند کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ظاہر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، باطنی فیوضات سے اللہ کتنا نوازتا ہے کسی کو، یہ اس کی عطا ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے، اور ان کے ذریعے ان کے بھائیوں، ان کے تمام وابستگان اور معتقدین مریدین، اللہ سب کو یہاں بھی اور وہاں بھی جمع رکھے، کوئی آپ کو توڑ نہ سکے۔ دوسری بات عقیدے کے لیے ضروری، حالانکہ میں نے الگ سے کہہ دی لیکن چونکہ پیغام جا رہا ہے۔ میں جب آیا تھا تو بڑے اچھے بچے نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ایک درود پڑھ رہے تھے جو ایک نیا درود بنا ہے، درود اہل بیت کے نام سے۔ یہ ہم اہل سنت کا نہیں ہے، یہ کسی شیعہ نے لکھا ہے، اور اس میں ترتیب بھی نہیں رکھی، کچھ نام بھی نہیں رکھے۔ حضرت سیدہ زینب کا نام پہلے، امام حسن کا بعد میں، امام حسین کا بعد میں، تو ان کی ایک بہن ام کلثوم بھی تو ہے، اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ شاید اس لیے کہ ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی، اور آپ تو سارے نقش بندی بیٹھے ہوئے۔ آہا، واہ 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 واہ۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے، ہم نبی کے اہل بیت کے ایک ایک فرد کی عزت کرتے ہیں، ان کی محبت کو سرمایہ ایمان سمجھتے، لیکن جو بات ہے وہ میں نے اس لیے کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، آگے یہ نہ سمجھیں کہ جی اسی طرح پڑھنا ہے، اس طرح،
اور جب ہم وآلہ کہتے ہیں تو اس میں ساری آل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جتنے بھی معززین اسٹیج پر رونق افروز اور جتنے بھی دوست سامنے، سب سے دعاؤں کا طالب. عنوان ہے رحمت للعالمین کانفرنس. پوری تقریر کروں تو فجر ہو جائے گی. میں نے مختصر وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں. سب کہیے الحمدللہ. اگر پوچھوں کہ مسلمان کے معنی کیا ہیں تو بہت سے لوگ نہیں جانتے. مسلمان کے معنی ہے گردن رکھ دینے والا. اسلام کا لفظ مصدر ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا. تو مسلمان کے معنی ہوئے گردن رکھ دینے والا. اللہ کا حکم ہو، اس کے رسول کا حکم ہو، اگر مگر if but اس کی کوئی گنجائش نہیں، گردن رکھ دی، سراپا تسلیم و رضا بن گئے. ہم لوگ ماننے والے ہیں. مسلمان ماننے والے ہیں. منوانا ہمارا کام نہیں ہے. منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم ماننے والے ہیں. اور جب ماننے والا سر سے پاؤں تک مانتے ہوئے خود پیکر بن جاتا ہے، پھر زبان سے تبلیغ نہیں کرنی پڑتی، وہ چلتا پھرتا مبلغ بن جاتا. یہ ٹوپی، یہ انداز جو آپ کو کسی نے دے دیا، جہاں سے گزرتے ہو پہچانے جاتے ہو. ضرورت نہیں پڑتی، یہ حلیہ بتا رہا ہے کسی کے ہو. یہ رنگ ساز چڑھاتے ہیں جو خود صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. ان کے پاس آؤ تو وہ زنگ اتار کے رنگ چڑھا دیتے ہیں. اور جب رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر ہو کی آوازیں آتی ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے. صرف زبان نہیں، پورا کا پورا آپ کا دل ذکر کرتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھیلاؤں گا نہیں بات کو. مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا. تو جب آپ نے یہ سن لیا، اب بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورا قرآن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد،
ہمیں دل و جان سے قبول کہیے ہے۔ وہ جو قرآن پڑھ کے اپنا ترجمہ کرے، تفسیر کے نام پر اپنی رائے بیان کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ولی اللہ نے سارے سنی کیوں بنائے؟ انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے سارے ولی سنی بنائے، یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ شرق و غرب، جنوب و شمال، فوق و تحت، 6 سمتوں میں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری دنیا گھوم لو، ولی ملیں گے تو اہل سنت ملیں گے۔ ہم قرآن کو مانتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ میرے پیارے نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ العالمین کے لیے رحمت ہیں۔ العالمین کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ۔ ما سوی اللہ کا مطلب اللہ تعالی کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ تو کائنات کا ہر وہ ذرہ جس کا اللہ تعالی رب ہے، میرا نبی اس کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا، رسول ہونے کی وجہ سے جہت رسالت، تو اب پتہ کیا چلا؟ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اس موضوع کو بھی یہیں رکھیں۔ ایک محبت کی بات کرنے لگاؤں، پسند آ جائے رکھ لینا، ورنہ واپس کر دینا۔ موضوع پہ آؤں گا لیکن بس منہ پہ آ گئی ہے، سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ چشتیوں قادریوں کے شجرے میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا میرا بھیک شاہ صاحب ٹھسکوی کے۔ نام سید محمد سعید لیکن مشہور میرا بھیک شاہ۔ ان کی گیان لہر ابھی بھی ملتی ہے، ہندی میں دوہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی ہیں سمجھنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ بات جو سنانی ہے وہ یہ کہ حضرت میرا بھیک شاہ صاحب کی عمر ابھی کم تھی۔ میں نے چھوٹا نہیں کہا کیونکہ اللہ والے تو کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے وہاں؟ عمر ابھی گنتی کے لحاظ سے کم تھی، 4-5 سال کی، جس کو آپ بچہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ولی اللہ جب کسی بستی گاؤں میں جاتے تھے، لوگ اپنے مکان کے اندر سے باہر نکل آتے اور 2 طرف سڑک کے راستے کے دونوں طرف ادب سے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ والے کو دیکھنا بھی فائدہ مند ہے۔ میرا فتویٰ ہے، پسند آئے ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ من زار مغفورن سارا مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا۔ اب پھر ایک اور برانچ لائن نکال رہا ہوں کیونکہ سامنے میرے محبت والے ہیں۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں پر لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی۔ استسقاء کا مطلب پانی مانگنے کی۔
روئے گر گڑائے دعا کی بارش نہیں ہوئی. علماء نے پڑھی, دوسروں نے پڑھی, کس نے پڑھی, بارش نہیں ہوئی. ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا اللہ میری آنکھ کی برکت سے بارش برسا دے. میری آنکھ کی برکت. ادھر اس نے دعا کی, ادھر بادل آ گئے, بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. تو ایسا کون ہے, تیری آنکھ کی برکت کیا ہے تیری آنکھ میں, کیوں تو نے آنکھ کا واسطہ دیا, بارش ہو گئی, تیری آنکھ میں کیا کمال ہے؟ اس نے کہا یہ کمال ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ حضرت با یزید بستامی کو دیکھا. اللہ 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 آمین. اور جب با یزید کو ایک مرتبہ دیکھنا اتنا کمال رکھتا ہے تو ان کو دیکھو جو ہر وقت مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. اللہ والے کو دیکھنے کے لیے لوگ راستے کے دونوں طرف واپس آیا ہوں ادھر, ٹھیک ہے, ادھر کھڑے ہو جاتے کہ اللہ والے گزریں گے, صرف ان کی زیارت کر لیں گے. سبحان اللہ. حضرت میرا بھیک شاہ صاحب کو ماں نے کہا پیر صاحب آئیں گے, جا کر سلام کرنا ہے. واہ واہ اللہ. کیا کرنا ہے کہیے نا, مائیں سکھاتی ہیں سلام ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو سلام کرنا سکھاتی ہیں. آج نبی پر سلام بھیجیں تو لوگ روکتے ہیں. اچھی ماؤں کے بچے رکتے نہیں, نبی پر سلام بھیجتے رہتے ہیں. سادی باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے. ماں نے بچے کو سکھا دیا پیر صاحب کو سلام کرنا ہے اور کہنا ہے پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ. 4-5 سال کی عمر, کم عمری میں بچے کو رٹا دیا, بچے نے یاد کر لیا. حضرت صاحب تشریف لائے, آپ کے ساتھ کچھ احباب تھے. ماں نے کہا وہ جو بیچ میں آ رہے ہیں نا بزرگ, وہ ہیں پیر صاحب, جاؤ آگے سلام کرو اور کہو. بچہ آگے بڑا, روب پڑ گیا, عمر کم تھی, روب پڑ گیا. سلام تو کیا, جملہ کہنا تھا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ, منہ سے نکل گیا مرید جی مجھے پیر بناتے جاؤ. حضرت صاحب خوش ہو گئے, بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا, فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا. ہم ماننے والے ہیں, ہم الحمدللہ. میں نے کہا نا بات پھیلاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. ہم ماننے والے ہیں, ہم مانتے ہیں میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے. نبی ایک بار پھر تھے, مسئلے حل ہو گئے. حاضر ناظر کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, وہ بھی حل ہو گیا کہ ہیں, تھے نہیں ہیں. اور زمانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جو کہتے ہیں جی نبی کا, تو یہ کس کا زمانہ ہے؟ جس کا کلمہ ہے اسی کا زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. آگے چلے,
آگے چلیں، دلیلیں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. آپ علماء یہاں مجھ سے اچھے سارے ہی اچھے ہیں، ان سے سنیں گے انشاءاللہ. توجہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ہو سکتا بھی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں ہو سکتا بھی نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں تم خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. کہتے ہیں اللہ چاہے تو کروڑوں بنا لے، تم کہہ رہے ہو نہیں سکتا تو تم خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. تو جواب سن لو، ہم خدا کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے. خدا بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں. بنا سکتا مگر بنائے گا نہیں. کیوں؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو میرے نبی آخری نبی. اب ان جیسا کوئی اور آئے تو ختم نبوت رہے گی، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ میرے نبی جیسا اب کوئی اور آ سکتا نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں. اللہ نے ان کو رحمت بنایا. اس آیت میں مفعول لہو مانے یا حال مانے، عربی گرامر جن کو آتی ہے ماشاءاللہ. ابھی میں نے لائبریری دیکھی، بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کیسے کیسے نوادر جمع کیے حضرت نے، پھر انہوں نے کس طرح ان کو سنبھالا ہے ماشاءاللہ. علم دوست بھی تھے، خود علم سے شغف تھا سارا سلسلہ، اور ان کے ہاں یہی موتی ملتے ہیں کیونکہ یہ موتی خراب ہوتے نہیں. تو ذرا توجہ سے سن لیں، مفعول لہو مانے یا حال مانے اس آیت کے مطابق میرے نبی پاک راحمًا للعالمین قرار پاتے ہیں کہ تمام عالمین کے لیے وہ راحم رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوگی اپنے لوازم کے ساتھ. مثلا میرا نام کوكب نورانی، تو کوكب نورانی صرف اس ہاتھ کا نام، ایک بازو کا نام، میری ٹانگوں کا نام، سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کا نام ہے نا. تو جب میں بتایا جائے گا تو پورا کچھ ثابت ہوگا، چہرہ بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، ناک بھی، سب جو چیز لازم ہے وہ ثابت ہوگی. حضور ہیں رحمت العالمین کے لیے، تو جو راحم ہے اس کے لوازم کیا ہیں؟ اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، رحمت ہے ضرورت مند، اور میرے آقا ہیں ضرورت. یہ جو پورا عالمین ہے یہ ضرورت مند ہے. میرے آقا رحمت ضرورت ہے، العالمین ہے ضرورت مند. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. آقا ہے رحمت، رحمت ہے ضرورت، العالمین ہے ضرورت مند. پہلی بات یہ طے ہو گئی میرا نبی پہلے ہے، کائنات بعد میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں سے ایک ایک لفظ جو جملہ ہے وہ پوری تقریر مگر اشارے. اب لوازم کیا ہیں ذرا دھیان سے سن لیں کہ جو چیز ثابت ہوگی لوازم کے ساتھ، جو راحم ہے رحمت ہے العالمین کے لیے، اس راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ میرا ساتھ دیجئے.
میں سبحان اللہ بھی نہیں کہلواؤں گا، کچھ نہیں، صرف بات تاکہ پتہ چلے آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو راحم ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مردہ تو خود قابل رحمت ہے، تو راحم کے لیے زندہ ہونا ضروری، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ جس کے لیے راحم ہے اس سے باخبر ہو، جو بے خبر ہے وہ بھی رحمت کر سکتا نہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ کہ وہ قریب ہو، جس کے لیے رحمت ہے اس سے قریب ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی چیز، رحمت کرنے کی طاقت، اختیار، قدرت رکھتا ہو، ورنہ رحمت ہو سکتا نہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ابھی آپ نے سنی، پتہ کیا چلا؟ میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہیں تو زندہ بھی ہیں، عالمین سے باخبر بھی ہیں، قریب بھی ہیں، اور رحمت کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ صرف اس ایک آیت سے دیکھو کتنے مسئلے حل ہو گئے۔ نبی کی زندگی جاننی ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ کتابوں میں لکھا جی نہیں جی، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ جنہوں نے ایسا لکھا کیا وہ نبی کو ماننے والے ہیں؟ ان کی نماز ہوتی ہے، ان کا روزہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کی کوئی بھی اس کی کاروائی عمل عبادت بن سکتا نہیں۔ تو ہم آستانوں پہ کیوں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کاروباری اڈے ہیں، پیروں نے پیسے جمع کرنے کے لیے کاروبار شروع کر رکھا ہے جی، مال بنا رہے ہیں۔ آ کے دیکھو تو صحیح نا کیا بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، حق واللہ اللہ 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 اللہ۔ یہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میرا زور تیرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، تو ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے آتے ہیں ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلو یہ بات بھی سنا دیتا ہوں۔ رحمت کا موضوع تو مختصراً بیان نہیں ہوگا، یہ بات بھی سنا دوں۔ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کا بڑا پیارا طریقہ ہے، وہ سناتے ہیں کہانی۔ کیا سناتے ہیں؟ مقصد کہانی نہیں ہوتا، کہانی کا مقصد یہ کہ بندہ بڑی دلچسپی سے سنتا ہے۔ بچہ 8 سال کا ہو یا 80 سال کا، پھر پوچھتا ہے آگے کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ کہانی میں ہوتی ہے دلچسپی۔ مولانا روم کا مقصد کہانی نہیں، اس کا نتیجہ، اس سے سبق کیا ملا۔ مولانا فرماتے ہیں میلہ لگتا ہے تو میلے میں لوگ جاتے ہیں، کھانا پینا سیر سپاٹے کھیل کود بڑا کچھ ہوتا ہے، عورت مرد بچے بوڑھے جوان سب جاتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی، وہ بھی جیب کترے پک پاکٹ کہتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ایک بچہ تھا کم عمر کا چھوٹا سا، باپ نے اس کو پیسے دے دیے، میلے میں جا رہا ہے، تیرا جی کچھ کھانے کو چاہے کچھ کھیلنے کو چاہے یہ لے پیسے۔ آج کی زبان میں سمجھ لو 100 کا نوٹ تھا جیب میں، پتہ نہیں 100 روپے کا پشاور میں کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، بہرحال ایک زمانے میں 1 روپیہ بڑی چیز ہوتا تھا۔ 100 روپے کا نوٹ ہے بچے کی جیب میں، بچہ میلے میں گیا، جیب کترے نے دیکھا بچہ ہے، نا سمجھ ہے، دھیان سے سننا میری بات، بچہ ہے اور
نہ سمجھ ہے، نادان ہے، نا واقف ہے. وہ ارد گرد جھانک لے گا، اس کے ارد گرد تو کوئی نہیں. اس نے موقع پایا اور نوٹ نکال لیا، کیونکہ ان کو نکالنے کے بہت سے طریقے، تجربہ کار ہوتے ہیں نا، ٹریننگ لیتے ہیں، باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں آ جاتا گر. ان کو روز واسطہ پڑتا ہے بھئی اگر ذرا سے بھی اناڑی ہوں گے تو پکڑے جائیں گے، تو ان کو سیکھنا پڑتا ہے. کھلاڑی بنتے. اس نے نوٹ نکال لیا. تھوڑی دیر کے بعد بچے کا جی چاہا میں جاؤں کچھ کھاؤں. آپ کی گلی میں داخل ہوئے تو یہاں پر معلوم ہوا جی بہت سی دکانیں، اس کا دل چاہا کچھ کھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب، اب اس کو میلے میں کوئی مزہ ہے؟ اونچی، چہرہ بھی اتر جائے گا، دل بھی بجھ گیا. اب اس کو نہ کھیل اچھے لگ رہے ہیں، نہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ جیب لٹ چکا ہے. جو لٹ جائے اس کے لیے کوئی مزہ نہیں ہے. اسی میلے میں اسی عمر کا، اسی سائز کا ایک بچہ اور ہے، اس کی جیب میں بھی نوٹ ہے، مگر اس نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. چور نے دیکھا بچہ نادان ہے مگر سیانے کا ہاتھ، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا تو میری خیر نہیں. وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے گا، کارروائی نہیں کرے گا. کہانی ختم. مولانا نتیجہ پیش کرتے ہیں یہ دنیا بھی ایک میلہ ہے. یہاں ایمان کا جیب کترا گھوم رہا. اللہ. بڑے پرانے طریقے ہیں ان کے، نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. گھوم رہے، آپ کا ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکیلے پھرو گے تو لٹ جاؤ گے، اکیلے پھرو گے تو لٹ جاؤ گے. غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے چلو، خواجہ غریب نواز، خواجہ سہرورد، خواجہ نقش بند کا ہاتھ پکڑ کے چلو. تم نادان ہو، وہ دانا ہے، سمجھدار ہیں، ان کی وجہ سے ایمان بچ جائے گا. بے شک. اور میرا یقین ہے آج ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق. بے شک. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ کو جو آیت سنائی، اتنی مشہور آیت ہے، کسی بھی بچے سے پوچھو گے کیا مطلب، وہ فوراً ترجمہ کرے گا. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب کوئی ترجمہ کرے، ہم نے آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا، تو سیدھا سیدھا میرے آقا کی رحمت ہونے کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو نبی سے رشتہ کمزور کریں. ہمیں ان کی ضرورت ہے جو نبی سے رشتہ مضبوط کریں. کیوں؟ باقی سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء جمع خلیل کی، خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں. قیامت کے دن بڑے بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جی یہ خان صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ جی گجر ہیں، یہ رانا ہیں، یہ فلانے. اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے. اور جس نے کسی پیارے سے سنگت لگائی ہوگی وہ اس دن بھی کام آئے گا. سبحان اللہ. بے شک. میں ایک جملہ سنانے لگا ہوں، سمجھ آ گیا تو بڑی بات. دہلی میں عرس ہو رہا تھا حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا.
کمرے میں ایک بزرگ بیٹھے، عرس شریف میں آئے تھے، کمرے میں بیٹھے ہوئے، باہر چھابڑی والا، ٹوکری والا، پھل بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، ایک پھل ہوتا ہے جس کو آپ لوگ سنگترا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصل لفظ سنترا ہے مگر سنگترا مشہور ہو گیا. وہ سنگترے بیچ رہا تھا تو اس نے آواز لگائی، اچھے سنگترے. حضرت بیٹھے تھے کمرے میں، آپ کو وجد ہو گیا. اصلی والا وجد، وہ نقلی نہیں کہ ایسے ہی ہل رہا ہے جو آج کل لوگ کرتے ہیں. اصلی وجد ہو گیا. مرید بڑے حیران، وہ فروٹ پیا بیچتا ہے، انہوں کی ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا، وہ تو فروٹ بیچ رہا ہے. حضرت کی کیفیت جب بحال ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت وہ تو فروٹ والا تھا اور آپ کو وجد ہو گیا. فرمایا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ غلط یہ اچھے سنگ ترے. فرمایا یہی تو جملہ تم نہیں سمجھے، اچھے سنگ اچھے سنگ ترے. سنگ ساتھ کو کہتے ہیں، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تر جاؤ گے. کسی اچھے کا ساتھ اختیار کر لو، بیڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی ہے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، وجود ہے ہمارے پاس، نعمتیں یہ سب ان کا صدقہ ہے. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمی. اور تمہیں اتنی بڑی سرکار ملی ہوئی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کا دامن تھام لو، جس نے تھام لیا بیڑا. ٹائم تھوڑا رہ گیا، بس آخری جملوں پہ آ رہا ہوں. پابندی کرنی ہے وقت کی، ان کا ایک نظام ہے، اور بھی لوگوں کا ہوگا سلسلہ. اور پھر ساری تقریر میں نے آج کر لی تو دوبارہ کون بلائے گا. بہرحال توجہ چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر موجود تھے تو رحمت تھے، اب وفات پا چکے تو اب وہ سلسلہ نہیں ہے. میں نے کہا تمہارے مر گئے ہوں گے، ہمارا نبی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی قسم. اور علماء بیٹھے ہیں، پوچھو اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولنا بندے کو کافر بنا سکتا ہے. اور اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ شک کی کوئی گنجائش. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور آپ ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں برزخی حیات ہے، تو برزخی حیات تو دوسروں کو بھی حاصل ہے. میرے نبی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اور سنو آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ کا وعدہ محبوب تیرے لیے آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر. تو اللہ کا وعدہ، اور اگر کہو کہ نہیں اب وہ نہیں تو پھر اللہ کا وعدہ غلط ہوتا ہے اور وہ ہو نہیں سکتا. پتہ چلا میرے نبی کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہی اضافہ ہے، کمی نہیں ہے. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. باخبر بھی ہے، باخبر بھی ہیں. جنہوں نے لکھا ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ ان کا کوئی ہوگا. میرے نبی سے تو خود رب نہیں چھپا، خود رب نہیں چھپا تو اور کیا چھپنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنا سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں ہے ہر شے کا روشن بیان. تبیان لکل شیء، تو میرا نبی ہر شے کا عالم ہے یا نہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. میم الف ماں یہ لامتناہی بھی ہوتا ہے اور کامن بھی ہوتا ہے، عام. اگر لامتناہی مانو تو تمہارے لیے مشکل، عام مانو. اب مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے رب فرماتا ہے ہم نے سکھا دیا. حدیث مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، اللہ نے وہ ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، اللہ کے ہاتھ رکھنے کا اثر میں نے سینے میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا. سبحان اللہ. پنجابی ترجمہ کرا میرے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں نے سب کو جان لیا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے پہچان لیا. سنو سنو دھیان سے، جب کوئی مدینے جاتا ہے، آپ کہتے ہو مدینے جا رہے ہو میرا سلام کہنا. میرا حضرت کا نام ہے بدر عالم، پیو نے سوچ کے رکھے اس میں. بدر عالم نام ہے، تو بدر عالم نام کا ایک ہی آدمی ہے پوری دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں، اور بھی ہوں گے نا. چلو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید اسد علی شاہ، یہ کہیں جی جا کے، تو اسد علی شاہ نام کا ایک ہی بندہ ہے. اونچی آپ کہہ دیتے ہو بڑے مزے سے میرا سلام کہنا. اس نے جا کے کہا جی جناب حضرت پیر بدر عالم صاحب نے سلام کہا ہے، تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا میں جانتا بھی ہوں میں پہچانتا بھی ہوں. ہر شے کا علم بھی. مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جانتے ہو؟ آپ کہیں گے جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے. میں کہوں گا پہچانتے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا نہیں. جاننا اور پہچاننا فرق سمجھ رہے ہو؟ فرق سمجھ رہے ہو؟ اللہ والے عارف ہوتے ہیں، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو. آپ نہیں سمجھتے ہو، وہ پہچانتے بھی ہیں، صرف جانتے نہیں بلکہ حضور فرما رہے ہیں میں جانتا بھی ہوں پہچانتا ہوں. کیا مطلب؟ کروڑوں اربوں 1.7 ارب اس وقت مسلمان کہلاتے ہیں. سارے جناب سلام بھیج رہے ہیں حضور، ایک ایک کو جانتے بھی ہیں. کون کس کا نام لے رہا ہے اس کو پہچانتے بھی ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کی تو بڑی شان ہے، حجر اسود چومتے ہو، حجر اسود آپ کو جانتا ہے. قیامت کے دن گواہی دے گا، اس کو 2 ہونٹ ملیں گے، وہ بتائے گا کہ جی پیر بدر عالم صاحب آئے تھے، ان کے والد کا نام حضرت پیر محمد عبداللہ جان، انہوں نے جب چوما تھا کیا اس کو کہا تھا میرا نام بدر عالم، میرے والد کا نام یہ کہا تھا؟ اتنا کہنے کا وہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا، دھکا پڑتا ہے، ادھر چلے جاتا ہے بندہ. وہاں تو بہت زور لگا کے ہمت کر کے وہ آپ کا نام بھی جانتا ہے، آپ کے والد کا نام بھی جانتا ہے. نہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، جس نیت سے چوم رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. جسے نبی کے لب لگ گئے، جب اس کا علم اتنا ہے، میرے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا. کیا بات ہے. واہ تو واہ. پھر کہو نا مل کے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا
ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی نبی قریب بھی ہے. میرے پاس صرف 1.5-2 منٹ رہ گئے. نبی قریب بھی ہے. اللہ فرماتا ہے میں شے رگ سے زیادہ قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شے رگ سے زیادہ قریب. اور فرمایا النبی اولا بالمومنین. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. ٹائم نہیں رہا سمجھانے کا. اور پھر بتاؤ قدرت ہے یا نہیں؟ کوئی آ رہا ہے حضور کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, میرے آقا ہاتھ پھیر دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کسی کی آنکھ کا ڈھیلا نکل آتا ہے, نبی پھر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کو پتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, بے شک دینے والا ہے سچا. سچا ہمارا نبی. ٹائم کی پابندی, مضمون پورا نہیں ہوا اور میں کر بھی کہاں سکتا ہوں. اتنی بڑی ہستی, یہ تو شکر ان کا نام آ جاتا ہے لبوں پر, اس بہانے اللہ بخش دے. سبحان گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.